السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وإنہ لتنزیل رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam asthitah sahiyuktatma mameva muttamam gatim त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदे निनग्निकाम एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इताराशरामा नराशंस महाप्रियमस्यज्ञ नराशंसं वाजिनं वाजत्री शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर महफिल गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, इस इलाके में आपकी इस बस्ती में पहली बार हाज़िरी का मौका मिला। मैं दिल की गहराई से अराकीन जलसा का शुक्रिया अदा करता हूँ। We thank from the bottom of our heart कि नाचीज़ को आपने बहैसियत मुक़र्रिर अपने इस जलसे में बुलाया है। हालांकि
میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اسی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، اور جو اپنے اکابر اساتذہ کرام سے جو کچھ پڑھا ہے سیکھا ہے وہ اصلاح کی غرض سے، خود کی اصلاح کی غرض سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے خطبے میں تقریباً 6 اشلوک پیش کیے، منتر، ان میں سے کچھ منتر ہمارے سناتن دھرمی ہندو بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کے جو ایشوریہ گرنتھ ہے، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، ان سے، اور ایک دو منتر وہ ہے جو مہابھارت سے بھی ہے اور منوسمرتی سے بھی ہے، اور ایک منتر وہ ہے جو میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ میری تقریر، میری بات چیت اسی دائرے میں ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے اوپر بات کرتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تمام برائیوں اور تمام تر شر و فساد کا علاج اس قرآن کریم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اس کی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو، لفظاً اور معناً دونوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی جو سیرت و سنت ہے، ہم مسلمانوں کو اس پر بھی عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا اعتراض کرتی ہے، کرنے دیجئے، وہ کبھی آپ کے قرآن پر، آپ کی شریعت کے کسی حکم کو لے کر وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور ایک جھگڑا پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جب اس کے اوپر ریسرچ ہو، تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو ویسی ہی تھی، اس بیچ میں بہت کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے، سماج اور معاشرے کا بہت نقصان ہو چکا ہوتا۔ میں سینہ تان کر کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اسلام is the best religion to the entire world۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر نظام اور سسٹم اگر کسی کے پاس ہے تو اسلام کے پاس ہے۔ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو چیز پرانی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نئی چیز کے لوگ عاشق ہوتے ہیں، نئی چیز طلب کرتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن، ہماری شریعت وہ ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہماری شریعت بلکہ اب سے 1458 سال پہلے جس نظریے کے ساتھ، جس عقیدے کے ساتھ، جن اغراض و مقاصد کے ساتھ رب نے آسمان سے زمین پر اس کو اتارا تھا، انہی اغراض و مقاصد کے ساتھ آج بھی پیغام زندہ ہے، اور کل قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتے، ناخواندگی کی وجہ سے کرتے،
وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے آج اس ماڈرن زمانے میں قرآن و حدیث کے تعلق سے اس پر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نئی جنریشن کو ترقی دینا ہے تو کچھ اور البرٹ آئنسٹائن کی بات مانی جائے اور جدید ٹیکنالوجی جو دنیا میں کامیابی کی، جس کو ایک پلیٹ فارم مانتے ہیں، اس کو اپنایا جائے۔ میں کہتا ہوں ہماری شریعت کہتی ہے کہ کامیابی صرف ایک ہی راستے پر ہے۔ If anyone want to be a great person and successful man in this world, to be a بننا چاہتا ہے، must to follow، اس کے لیے ضروری ہے اتباع کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور رب کے فرمان کا۔ کچھ باتیں ایسی ضرور ہے جس کو پکڑ کر ہمیں اور آپ کو رسوا کیا جاتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی، جیسے حضرت مفتی صاحب نے مذہب اسلام کے تعلق سے کہ ایک ایسا مذہب ہے کہ زبردستی اس میں اسلام بنایا جاتا ہے، کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، اور محمد علیہ السلام ایسے تھے ویسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا، مہاراشٹرا کی دھرتی پر ایک بڑے گرو گیانی تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ کیسے اسلام بہتر ہو سکتا ہے جبکہ ان کے گرو محمد علیہ السلام 6 سال کی معصوم بچی سے بیواہ کرتا ہے اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر اس کو لے کے آتا ہے۔ جب وہ بچی ہے 50 سال کی عمر کا آدمی، ایجڈ پرسن، اولڈیسٹ پرسن، وہ ایک 6 سال کی بچی سے کیسے بیواہ کر سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن؟ تو انہوں نے یہ بات پیش کی لوگوں کے سامنے کہ اسلام بہتر نہیں ہے۔ اگر بہتر ہوتا تو مسلمانوں کے جو سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں، انسانوں کے جو سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے رہبر ایسے تو مسلمان کیسے ہوں گے آج کے زمانے میں؟ ان کی مانسکتا کیسی ہوگی کہ ایک 6 سال کی چھوٹی معصوم بچی ہے، اس سے محمد علیہ السلام 50 سال کی عمر میں بیواہ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ تو اسلام، اسی لیے اسلام is a rejectable، اسلام قابل فالو نہیں ہے۔ ابھی پچھلے 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، اس طرح کا مسئلہ اٹھا تھا، تو اسی لیے ہم کہتے کہ صحیح بات جاننے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، گیان ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے بھی فرض ہے اتنا علم سیکھنا کہ جس سے نماز کیسے ادا کرے گا، ہاؤ مینی ٹائمز نماز فرض، نماز is it compulsory for Muslim boys, girls, men, women؟ کیا سب کے لیے نماز فرض ہے؟ ان مسائل کو جاننا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ارکان اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن اور گیان، عمومی گیان کا حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا، انسان ودوان جب ہوتا ہے جب اس کے پاس گیان ہوتا ہے۔ سر پر ٹوپی ڈالنے سے یا ماتھے پر ٹیکا لگانے سے کوئی گرو مہاراج نہیں ہوتا، کوئی مفتی صاحب نہیں بنتا، اس کے لیے باضابطہ پڑھائی ہوتی، اس کے اوپر محنت اور مشقت کی جاتی ہے، اس کے بعد ہی بیکم سکسیسفل پرسن۔
تو انہوں نے یہ بات کہی اور حقیقت ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ محمد علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے وواہ کیا ہے، شادی کی ہے، نکاح پڑھا ہے، اور بیوی بنا کر رخصتی جس کو بولتے ہیں عموماً اردو میں، 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں۔ لیکن اس کو ایشو بنانا، اس کو ایک جھگڑے کا ٹاپک بنا دینا، کسی مذہب کو اس میٹر کو پکڑ کر بلیم کرنا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں کہا شری کرشن جی نے، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے و میمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامے و متمام گتی، کہ کوئی بات بنا تحقیق کے مت کہو۔ اگر تم اپنے آپ کو ودوان مانتے ہو، بنانا چاہتے ہو، تو بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ مہاتما بننا چاہتے ہو تو ایشور کا گیان ضروری ہے، اور اگر ایشور کا گیان کسی میں آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سمان کریں، جس میں ایشور کا گیان آ جائے۔ یہ کرشن جی کا پیغام ہے شریمد بھگوت گیتا میں۔ وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ جس انسان میں گیان آ جائے ایشور کا، پرماتما کا، تو گویا اس انسان میں ایشور خود آ گیا۔ اور ایسے ہمارے علماء کہتے ہیں نا، عالم دین کے بارے میں، اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے صحابہ کے بعد تو علماء کرام کی جماعت ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر علم ہے، علم کی وجہ سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی وجہ سے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علم کی وجہ سے، گیان کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے انسان کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے۔ ایسے نہیں بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے، تو ان کو گیان کی کمی ہے، ان کو گیان صحیح سے نہیں ہے اس مسئلے میں، اس تعلق سے کہ محمد علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا اپنی جیونی میں، کیا صحیح تھا کرنا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے، نہ مرد ہو، نہ عورت ہو، نہ مرد ہو، نہ بوڑھے بچے، ہندو مسلم کرسچن جین بودھ، اپنی سوسائٹی کے لیے اگر کوئی جگت پتی تھا، اگر اس دنیا کو بچانے والی کوئی مقدس ہستی ہے تو اس ذات کا نام، اس شخص کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے 6 سال اور 9 سال؟ تو یہاں تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ علماء جانتے ہیں، معتبر روایات میں ہے کہ اماں عائشہ سے وواہ اور نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا، اور عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی کا وقت آیا تو اس وقت اماں عائشہ ان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی۔ ایک دو روایت میں ہے 10 14 سال یا 12 سال یا 13 سال، لیکن مستند اور معتبر روایت میں یہ بات ہے۔ لیکن بات وہی، سوال تو وہی ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کا وواہ اور رخصتی بیوی کیسے بنا سکتے؟ تو ہم نے یہ بات کہی، ہم نے یہ بات ان سے کہی کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں، آپ اس کو لے کر بلیم کریں، رسوا کریں، ذلیل کریں۔ تو مجھے ایک جگہ سے فون آیا، وہی مہاراشٹرا سے، کہا کہ مولانا 18 تاریخ کو ڈیبیٹ ہے، ان سے گرو جی سے، مہاپرش صاحب سے، انہوں نے آپ کی شریعت کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے ڈیبیٹ کریں، بات کریں صحیح کیا ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کھل کر کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ 75 FIR ہوئے، ان پر کیس بک کیا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بہرکیف یہ تو ان کا پرشاسن کا معاملہ۔ تو انہوں نے صاف یہ انکار کی، صاف
اس نے بتایا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، میں نے وہ بتایا ہے جو مسلمانوں کے شاستر میں ہے، جو مسلمانوں کے دھرم گرنتھ میں ہے، جو مسلمانوں کے حدیث کی کتاب میں ہے، اور ہے بالکل ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میرے سے آئے، میں ان کو جواب دے سکتا ہوں۔ تو 18 تاریخ کو یہ بات طے ہوئی کہ کچھ گرو لوگ پہنچیں گے، مسلمانوں سے بھی کچھ ودوان پہنچیں گے، علماء کرام پہنچیں گے۔ جانے سے پہلے میرے پاس بھی مجھے رابطے میں لیا گیا کہ مولانا عبداللہ آئیے آپ بھی اس میں شرکت کیجئے، یہ مسئلہ کیا ہے محمد علیہ السلام کے بارے میں درگور کر دی جاتی تھی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے پرانے اور جو ریتی رواج جو بڑا گناہ ہوتا تھا سماج کے اندر، محمد علیہ السلام نے ہی اس کا نبارن کرا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کا کوئی بھی قول یا فعل قابل اعتراض نہیں ہے۔ آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے، جو ودوان لوگ ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور ان کی سنت اور ان کی لائی ہوئی شریعت اگر 100% اس پر عمل کیا جائے تو میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں ان کی باتیں بالکل سچ ہیں کہ اس زمانے کے اندر، اس سماج کے اندر بہت ساری برائیاں رک سکتی۔ اب بتائیے قرآن کریم نے زنا کے جو سزا ہے، زنا اگر کوئی کرتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، لیکن اس پر اعتراض تو لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں دیکھیں اتنی سختی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ریپسٹ ہوگا اس کو سزائے موت دے دو، اس کو کوڑے برساؤ، اس کو سنگسار کر دو۔ لیکن میرے بھائیوں پتہ ہے یہ صرف اس لیے زنا سنگسار یا کوڑے لوگوں کے بیچ میں کہا گیا ہے، لوگوں کے بیچ میں سزا ملنی چاہیے۔ جو سماج کا کوئی لڑکا اگر زنا کرتا، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہ صرف اصلاح کے ذریعے سماج کے اندر میں برائی کو روکنے کے آرڈرز ہیں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو یہ سزا ملے گی لوگوں کے سامنے میں، تو کوئی برائی نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کیسے روک سکتے ہیں اس بیماری کو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بہت گندی چیز ہے۔ تو زنا کے قریب نہ جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کیسے زنا کے قریب نہ جائیں؟ ہم جائیں، اس کے راستے ہوتے ہیں، اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ اس راستوں کو کیسے؟ موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ دیکھیں گے نا آپ فیس بک کے ذریعے سے ایسی دوستی ہوتی ہے، پاکستان سے یہاں آ کر شادی کر لیتے، یا یہاں کی لڑکیاں اٹلی چلی جاتی، یا چائنا کی لڑکی یہاں آ جاتی، وہ کمیونیکیشن۔ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے ایک شادی ہوئی، ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے، شادی ہوئی ہے، وہ کوئی ہیروین ہے، وہ شاید 45 سال کی، اس سے شادی کر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط، لیکن ایک مائنڈ بلوئنگ چیز، مطلب ایک اٹریکشن ہے، ایک لگاؤ ہے۔ اسلام میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اٹریکشن اسلام میں کچھ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا ہلا ہوائی اسلام میں نوٹ الاؤ۔ اگر آپ کو سماج میں اگر کسی عورت کے قریب جانا ہے، کسی لڑکی کے قریب جانا ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے قریب آنا چاہتا ہے تو there is only one way، ایک راستہ ہے، وہ راستہ نکاح کا ہے، شادی کا۔ اس سے پہلے یہ جتنے بھی نوجوان ہمارے جو ناجائز سمبند بناتے ہیں نا، موبائل کی دوستی، فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو قربت بڑھاتے ہیں نا، بہت خطرناک چیز ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میتھڈ بتایا، طریقہ بتایا، سماج کو پاک کرنا، زنا سے سماج کو مکت کرنا ہے تو شادی کرو۔ نبی کا فرمان ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی ٹولیوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں اگر کسی کے
اندر شکتی ہے، بینک بیلنس ہے، نان نفقہ بیوی کو دے سکتے ہو تو شادی کرو، فلیتزوج۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی شدہ آدمی کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ میں جائے گا کسی عورت کے اوپر اگر نظر پڑے گی، اس کی نیت کے اندر کوئی اگر ذرہ برابر کوئی تبدیلی آئی تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کر سکتا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، زنا سے بھی بچ سکتا ہے۔ نبی کی بات ہے، لیکن سماج کی کتنی بڑی بیماری سے علاج ہے۔ نبی کی بات ضرور ہے، نبی کی حدیث ضرور ہے، 1458 سال پہلے حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے والی نسل کی بھلائی کے لیے یہ جو زنا ہوتے، ابھی لکشمی نام کی لڑکی یہی قریب میں آپ کا نیپال ہے، نیپال کی لڑکی بنگلور کے اندر، اس کے جسم کے 60 ٹکڑے کیے گئے، 60 ٹکڑے، اور 60 ٹکڑے کر کے فریج میں رکھا گیا۔ 19 دن کے بعد جب اس فلیٹ سے، جب اس روم سے بدبو آنے لگی، تب قریب کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے۔ جب تالا توڑ کر دیکھا گیا تو فریج کو اٹھا کر دیکھا گیا تو 1 2 3 نہیں، 60 ٹکڑے تھے اس لڑکی کے۔ کیا ہے یہ بنا شادی، یہ جو لیو ان ریلیشن ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ اس کا نتیجہ ہے، پاک رشتہ۔ اللہ کے نبی بھلے ہی بہت پہلے بتا کر کے گئے، لیکن اللہ کے نبی محسن انسانیت ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کو ساری چیزیں بتا کر رب نے بھیجا تھا، دیکھ کر بھیجا۔ یا معاشر الشباب، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، شادی ہو گئی تھی اس لڑکی کی، ایک بچی بھی تھی چھوٹی، لیکن اوپن مائنڈ بولتے ہیں نا، دھرم کچھ نہیں، کوئی بندش نہیں، بس کھل کر رہیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری دھرم پتنی ہو، تم یہ بیٹی ہماری ہے، اور تم جاتی ہو کسی سے بات کرتی ہو، تم کو میں نے دیکھا ہے کہ رات کو 2 بجے بھی تم میسج کرتی ہو، پلیز ٹاک ٹو می، آئی ایم نوٹ فیلنگ سلیپی، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، تمہاری یاد آ رہی ہے، اناپ شناپ اس طرح کہ کرتے ہیں نا دل پھینک عاشق لوگ۔ ہمارا نوجوان طبقہ سب کچھ بھلا کر یہی کام کرتے ہیں، بہت خطرناک اور بہت مہلک مرض ہے۔ بازارو لینگویج استعمال کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا۔ تو پتہ ہے اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا سب کچھ میں ہوں، تم کو جو چاہیے میرے ساتھ کرو۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اوپن مائنڈ، مجھے کھل کر زندگی گزارنے دو۔ تو شوہر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ، تم کو جو کرنا۔ وہ گئی جہاں کام کرتی تھی، وہیں کے ایک لڑکے سے دوستی ہی بھی، 6 یا 7 مہینے تک دوستی رہی، الگ رہنے لگی تھی۔ ایک اس قانون کے بلبوتے پر جو قانون ابھی بنا ہے نا، یونیفارم سول کوڈ میں 18 سال کی لڑکی 21 سال کا لڑکا بنا شادی کے شادی والی زندگی گزار سکتے ہیں، اسی قانون کے پیش نظر وہ لوگ رہ رہے تھے۔ بھلے ہی وہاں پر یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ لوگوں کے نوجوان کی دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی جنات ہے کہ اگر وہ جنات کو لے آؤ تو بنا شادی کے بھی زندگی گزار سکتے ہو۔ تو اس طرح کے بھوت ان کے دماغ میں سوار ہوتے ہی 6 مہینے نہیں گزرے تھے، وہ لڑکا اس عورت کے گھر آتی، اس لڑکی اس عورت کے گھر پر رہتی تھی، وہ لڑکا وہ دونوں ساتھ میں مل کر رہتے تھے۔ ایک دن کسی بات پر انبن لڑائی ہوئی، لڑکا گیا اس کا گلا دبا کر مارتا ہے، پھر جاتا ہے باہر سے ایک چاقو لاتا ہے، بیٹھ کر اطمینان سے ایک رات میں کاٹتا، اس کے جسم کے ٹکڑے کرتا، اور اس کو پھر فریج میں ڈال کر وہ بھاگ جاتا ہے، اپنے اڑیسہ پہنچ جاتا ہے۔ بہرکیف 19 20 25 دن کے اندر وہ کیس وہ میٹر سولو ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہے، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ نا دنیا والوں، ہے تمہارے پاس نہیں ہے؟
ہمارے نبی نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بلکہ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ناجائز سمبند بالکل نہیں، مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ نوجوانوں سے اللہ کے نبی فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ کو شادی کی اچھا ہے، آپ بیوی کو سکشم ہے، ان کو خرچ دے سکتے ہیں، ان کو جنسی اعتبار سے آپ سکون دے سکتے ہیں، آپ ان کا نان نفقہ ادا کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، تو رب کریم کا آخری نبی کہتا فلیتزوج، نکاح کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور اگر کسی آدمی میں کوئی نوجوان ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، جنسی خواہشات سے بھی لبریز ہے، یعنی شہوانی قوت بھی ہے، لیکن اب وہ وواہ نہیں کر سکتا because he has no money, he has no house، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں زنا سے بھی بچنا ہے اس کو، تو کیا اپائے ہے کسی کے پاس؟ دنیا کا کوئی حکیم بھی نہیں بتا سکتا کہ سیکس کو کم کرنے کی کوئی دوائی آج تک نہیں بنی۔ کسی کوئی طبیب بتا دے، کوئی حکیم بتا دے، کوئی ڈاکٹر آف MBBS یا MD ڈاکٹر بتا دے، شہوت کو کم کرنے کی کوئی دوائی نہیں بنی ہے، بڑھانے کی دوائی ہے، کم کرنے کی دوائی نہیں ہے۔ لیکن آج اس ماڈرن زمانے میں بھی اگر شہوت کو توڑنے کا طریقہ اگر کوئی بتاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جب دوائی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس شہوانی قوت ہے لیکن تم بیوی شادی نہیں کر سکتے، تم غریب ہو، تم قاری غربت کو دیکھ کر کوئی بیوی لڑکی نہیں دیتا، تم اس کے خرچ برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن وہ طاقت تو تمہارے اندر ہے، جنسی خواہشات تو ہر انسان کے اندر ہے، کیسے کنٹرول کرو گے؟ ہمارے نبی نے اس کا بھی علاج بتایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس آدمی میں سکشم نہ ہو، شادی نہیں کر سکتا ہے، وہ یعنی دنیاوی اعتبار سے خرچ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے جنسی خواہی فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ شہوت کو توڑتا ہے، روزہ یہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ مل گئی دوائی، ڈاکٹر کے پاس نہیں، ہمارے نبی کی حدیث میں دوائی مل رہی، بتائیے کوئی دوائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں طریقہ، دونوں راستے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے شادیاں کی، اور مسلمانوں میں اس لیے شادی کی رواج، بنا شادی کے نہیں رہ سکتے، مت رہیے، بنا شادی انسان کے فطرت کے خلاف۔ منوسمرتی میں ایک منتر ہے، شروع میں پڑھا تھا، اس کا ویکھیا کرتا ہوں، یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما۔ کہتے شادی کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں شادی پر کیوں فوکس ہے؟ اسلام میں شادی پر فوکس اس لیے ہے تاکہ لڑکی لڑکا دونوں گناہ سے بچ جائے۔ بچیاں بالغہ ہو، شادی کرائیے، دیر مت کیجیے، لڑکا جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، فوراً شادی کرائیے، بالکل دیر مت کیجیے، اور کوشش ہو اپنی نگرانی میں رکھے اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو۔ آج جو بچیاں اور بچے ہمارے جو مرتد ہو رہی ہیں نا بچیاں، یہ ہماری اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم تساہل سے کام لیتے۔ کیا کہا گیا اس منتر میں؟ وہی پیغام جو اللہ کے نبی کی حدیث میں یتھا وایوم، وہاں پر ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، نوجوانوں کی جماعت سنو، یہاں پر بھی ہے یتھا وایوم، اے نوجوانوں، منوسمرتی کا منتر ہے، کتنی بہترین بات بتائی۔ یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے جنتوا، جیسے ہوا سانس انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسی ہی انسان کی پوتر زندگی کے لیے شادی ضروری ہے۔ منوسمرتی میں مہاجل پلوان والے منو فرماتے
وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں بھی اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بس مختصراً یہ باتیں آپ کے سامنے اس کا ویاخیا کر دوں۔ یتھا وایُم سماشرتے سرو جیونتے، جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے، ویسے ہی پوتر زندگی کے لیے بیوی ضروری ہے۔ کیوں بیوی ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے اگر نسل کو آگے بڑھانا۔ پرسوں ہم لوگ ایک ٹرین میں تھے، تو اس ٹرین میں 3 آرمی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے تینوں اپنے آپس میں بات کر رہے تھے کہ میرا ایک بڑا بھائی ہے، 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابھی وواہ نہیں ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکی ہی نہیں مل رہی ہے، یعنی لڑکی ہمارے سماج میں کم ہے، یعنی ان کے جو جس خاندان سے بات ہے انہوں نے کہا کہ لڑکیاں کم ہیں ہمارے خاندان میں۔ جب شادی نہیں ہوگی اور بچے پیدا نہیں ہوں گے، آج تو ہمارے 2 کہہ کے بینڈ لگا دیا، پابندی لگا دی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 5، ہم 2 ہمارے 10۔ یہ نوبت تو نہیں آئے گی کہ 35 سال کا ینگ ہے، ویل کوالیفائیڈ ہے، لڑکی نہیں مل رہی ہے اس کو۔ ارے جتنی جنریشن بڑھے گی ترقی، ملک اتنا ترقی کرے گا۔ چائنا ہمارے ملک سے بڑی بھی آبادی، سب سے زیادہ ینتر تنتر کہاں پر تیار ہوتے؟ چائنا میں۔ ایک چیز کے محتاج ہم ہوتے ہیں چائنا کے، ہر سارے پارٹس وہاں سے بن کر آتے، کمپیوٹر کا ہو، بائک کا ہو، موبائل کا ہو، آپ کے ساؤنڈ سسٹم کا ہو، کوئی بھی آپ کا کوئی پارٹس آتا ہے تو میڈ ان چائنا، فرام چائنا، چائنا سے بن کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پاپولیشن آبادی زیادہ ہوگی تو وہاں ترقی نہیں ہوگی، اگر ترقی نہیں ہوتی تو چائنا میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا تتھاگرستاما، نسل کو بڑھانے کے لیے، نسل کو وجود میں لانے کے لیے، تتھاگرستاما ورتتے اتارا شراما، پوتر ترین شادی ضروری ہے، یعنی شادی کا مقصد برائی سے بھی سماج کو روکنا اور نئی نسل تیار کرنا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن انسان کو، سماج کو برائی سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اور ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ ہم اس نبی کو اپنا آخری نبی مانتے۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے نبی کی دنیا کے اور شاستروں کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے ہم گرو سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی اسلام کے بہت سارے احکامات اور ان کی آئیڈیالوجی کو اپنایا۔ آج جو جدید سائنس نے جو ترقی کی وہ قرآن کریم کی آیت پر اس کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ آج جو ماڈرن ڈاکٹروں نے ترقی کی وہ ابو القاسم الزہراوی کی دیے ہوئے فارمولے پر عمل کر کے دنیا نے سائنس ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ترقی کی۔ میرے بھائیو، اسلام صرف عبادت کا نام، عبادت والا مذہب نہیں، بلکہ اسلام میں ترقی کے ساری باتیں موجود ہے۔ کل پرسوں کے بیان میں ایک دانشور کہہ رہے تھے، مولانا آپ کے قرآن میں سائنس نہیں، آپ کے قرآن میں وگیان نہیں، آپ کے قرآن میں میتھ نہیں، آپ کے قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں۔ ہم نے کہا سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے آپ کے قرآن کریم کے اندر میں سائنس کہاں ہے، وگیان کہاں ہے؟ ہم نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سائنس ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وگیان ہے۔ میتھ چاہیے آپ کو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، میتھ قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا دیکھیے ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے۔ سائنس میتھ یہ ساری چیزیں اٹکل کے بعد میں وجود میں آئی، اللہ نے قرآن میں پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، ایک چیز کو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ان دا اینڈ اخیر کے اندر ہم یہی کہیں گے میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، آپ کے پاس جو اللہ نے شریعت دی ہے الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے بہترین نظام اور اس سسٹم اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس سے حقیقی محبت کیجئے، عملی جامہ پہنائیے اپنی زندگی میں،
آپ صرف تقریر سن کر یا جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ نوجوان ہمارے بہت زیادہ اتسک ہے، میں نے آج دیکھا ہے کہ آپ کے لکھیم پور میں اس طرح کی محبت کم ملتی ہے کبھی کبھی، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے تو میں نے نوجوانوں کو تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر بولتے ہوئے دیکھا، لیکن ہماری زبان سے یہ آواز نکلی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر پابند صلاۃ ہو جائیں ہمارے نوجوان تو کتنا اچھا رہے گا۔ ہمارے برے عمل کی وجہ سے اللہ کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے عمل بد کی وجہ سے دنیا میں کہیں پر بھی ہو، چاہے بھارت میں ہو یا اسرائیل میں ہو یا غزہ پٹی میں ہو یا جزیرۃ العرب میں، ہمارے عمل بد کی وجہ سے۔ ادھارن دیتا ہوں، ابھی جو ہماری جو وقف کی پراپرٹی ہے، اس پہ بھی چونکہ بہت بڑا ابھی جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، تو 2-3 منٹ میں یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پر وبال کیسے آیا۔ ہم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اس پر وبال آیا۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے وقف کی ہمارے بھارت میں، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین جو آمدنی ہے وقف کی، وہ آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ وقف کی پراپرٹی کی آمدنی ہوتی ہے نا، کہیں پر بلڈنگ ہے، کہیں پر فلیٹ ہے، کہیں پر زمین ہے، ٹاور ہے، کہیں پر کوئی کمپنی ہے، کہیں پر کوئی فیکٹری ہے، اس کو لیز پر دیے ہوئے، تو وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ کہاں پر خرچ ہو رہا وہ پیسہ؟ وہ پیسہ کرپشن کا شکار ہو رہا، وہ پیسہ بدعنوانی کا شکار ہو رہا۔ اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کو مسلط کیا۔ میری بات کڑوی ضرور ہے، دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ مہاراشٹر ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے وہاں پر، وقف کی پراپرٹی کی جو زمین ہے وہاں 1 لاکھ ایکڑ، ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین وہ غیروں کے قبضے میں ہے۔ 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی پراپرٹی بیچی ہے وقف کے رکھوالوں نے۔ ان کے گھر پہ فارچونر گاڑیاں ہیں، جن کو چیئرمین بنایا سوچا کہ جنت میں بیٹھ گئے۔ ان کو نہیں پتا کہ وقف کی پراپرٹی کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔ تم چیئرمین بن جاؤ کہ تم صدر بن جاؤ، تم رکھوالے ہو، وقف کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے۔ جیسے آپ کی مسجد ہے، مسجد کے نام وقف ہے، مسجد کے نام رجسٹری ہو گئی، تو جو مسجد کا متولی ہوگا وہ چیئرمین ہوا، تو کیا مسجد کا متولی زمین مسجد کی بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا۔ یہی ہے وقف کی پراپرٹی۔ صرف بچی کتنی زمین ہے وہاں کی؟ صرف 30,000 ایکڑ زمین بچی ہوئی ہے۔ اس 30,000 زمین میں کہیں پر ٹاور ہے، کہیں پر کوئی کمپنی ہے، کہیں پر کوئی شاپ ہے، کہیں پر کوئی شاپنگ مال ہے، اس کا رینٹ آتا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، تو سالانہ کرایہ 10 کروڑ روپے۔ بتائیے 10 کروڑ، ان 10 کروڑ روپے کو کہاں خرچ ہونا تھا؟ ان 10 کروڑ روپے سے مدرسہ چلنا چاہیے۔ ان 10 کروڑ روپے سے، یہ صرف مہاراشٹر کی بات ہے، وقف کی جتنی بھی آمدنی ہے ان ٹوٹل آمدنی سے ہمارے مدارس میں ایکسپینڈ ہوا، مدارس میں خرچ برداشت کرتے یہ لوگ، مدارس میں اس کی رقم بھیجتے، مسجد کے اماموں کو رقم بھیجتے، اور مکتب کو وجود میں لاتے۔ ان تینوں کے علاوہ اگر ڈاکٹر بننا ہے سماج کے بیٹوں کو، سماج کی بیٹیوں کو، تو ڈاکٹر بنانا منع نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ کو 2 سال کے لیے نیٹ میں بیٹھنا پڑے گا۔ نیٹ کی تیاری کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر بنانا چاہیے تھا، اور پرشاسن میں جانے کے لیے UPSC اور PSC کی تیاری کرنا، PCS کی تیاری کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر نہیں بنایا۔ وقف کی پراپرٹی سے یہ سب سنستھا بنایا جا سکتا تھا۔ آج ہم اغیار کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بچیوں کے برقعے کھینچے جاتے، ہمیں وہ یونیورسٹی بنانی چاہیے تھی۔ یعنی اگر وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہوتا تو بھارت کے اندر 20-25 کروڑ مسلمان غربت کی زندگی نہیں گزارتے۔ اگر آج جو یہ دن آیا، اگر آج جو یہ برا وقت آیا ہے، یہ انہی نالائقوں، ظالموں، کرپٹ اور غداروں کی غلطی اور ان کی سزا ہے جو اس بل کو بھگتنے کے لیے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس میں سنشودھن کی بات کہی جا رہی، آج بھی بے ایمانی ہوتی۔ بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں جو فلیٹ ہے، جو بلڈنگ ہے، جو وقف کے نام ہے،
کرایہ 25,000 روپے ہے آج کی تاریخ میں، لیکن وقف کی سلپ میں کتنا کرایہ لکھا جاتا ہے؟ 250 روپے لکھا جاتا ہے، باقی 24,000 22,000 روپے کہاں گئے؟ پیٹ میں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلط کرے گا ہی۔ اسی لیے اگر وقف کا صحیح استعمال پہلے ہوتا تھا، امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے دمشق میں، بیت المال سے، بیت المال کا بدلا ہوا نام وقف کی پراپرٹی، وقف بورڈ ہے۔ امام شافعی کے 55 مدرسے چلتے تھے وقف بورڈ سے، امام مالک کے 15 مدرسے چلتے تھے وقف بورڈ سے، امام احمد ابن حنبل کے 6 مدرسے چلتے تھے وقف بورڈ سے۔ آج دارالعلوم دیوبند کو چلانا ہو تو چندہ کرنا پڑتا، ندوے کو چلانا ہو تو چندہ کرنا پڑتا، شاہی مراد آباد کو چلانا ہو تو بجٹ نکالنا پڑتا، مظاہر سہارنپور کو چلانا ہو تو ایک بچے پر سالانہ 10-10 12-12 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے مہینے کا، وہ بجٹ نکالنا پڑتا۔ اگر یہ وقف بورڈ کی ساری آمدنی ایمانداری سے اگر قوم کے اوپر صرف ہوتا تو یہ آج قوم ذلیل اور رسوا نہیں ہوتی، آج یہ قوم یہ غربت کی زندگی نہیں گزارتی۔ ان کے پاس ان کا ڈاکٹر بھی ہوتا، ان کے پاس ان کے عالم علماء بھی کثیر تعداد میں ہوتے، ان کے پاس ان کے جج بھی ہوتے، ان کے پاس ان کا UPSC میں کوالیفائڈ ہونے والی ایک بڑی جماعت بھی ہوتی، MB MBBS ڈاکٹر کے میدان میں ایک بڑا طبقہ ہوتا، اگر اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال ہوتا۔ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا، اور اگر نہیں سدھری یہ قوم پوری دنیا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسجد اور مدرسے سب شہید کر دیے جائیں۔ دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے دو ٹوک لفظوں میں، اگر شریعت سے تم لوگ پہلو تہی اختیار کرو گے، کرپشن کرو گے، گھوٹالے کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کر کے ان سے اپنا کام لے گا۔ میرے بھائیو، ان دین باتیں بہت ساری کہنے کی، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گرو کیجئے اور اللہ کا شکر گزار بھی بنیے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے آپ کو نوازا ہے، قیمتی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ بس اس کی حفاظت یہ ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیے۔ نوجوان جو شراب پیتا ہے، شراب سے توبہ کیجئے، کثرت صلات کی عادی بنیے، اور جوا مت کھیلو نوجوانوں۔ یہودی اتنی طاقتور اس لیے نہیں ہے وہ جوا کھیلتے، بلکہ یہودی اتنے طاقتور آج اس لیے ہیں، انہوں نے پچھلے 70 سال میں تعلیم پر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، دنیاوی تعلیم پر، حالانکہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے وہ، لیکن آج وہ دنیاوی اعتبار پر تجارت میں تو کامیاب ہے نا، آج وہ دنیاوی اعتبار سے پیسوں میں ان کے پاس بینک بیلنس ہے نا۔ آج جزیرۃ العرب کے لوگ منہ نہیں کھول رہے کیونکہ ان کے منہ میں ڈالر سے منہ بھر دیا، نہیں بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتا جزیرۃ العرب کا کوئی بھی آدمی، حالانکہ جزیرۃ العرب میں اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات پوری دنیا کو 10 دن تک بٹھا کر کھلا سکتا۔ اس لیے نوجوانوں، میں یہی کہوں گا کہ اس فساد کے وقت میں آپ کو تیار ہونا ہے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، اور اپنے آپ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اپنے آپ کے لیے تیار ہوئیے، مطلب آخرت کی تیاری کیجئے، اور دوسری چیز یہ ہے قوم اور سماج کے لیے کہیں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کی کوشش کیجئے، اور اپنے گھر والوں کا سہیوگ کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ ماں باپ کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، اور ان کے ساتھ رہیے، ان کو سپورٹ کیجئے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہاسپیٹل ہے، ہمارے بڑے بھائی سجاد لکھیم پوری صاحب جو بہت مشہور ہیں ہمارے علاقے میں، انہوں نے ایک پرچہ دیا ہے کہ اپیکس ہاسپیٹل ہے، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب الحمدللہ ڈاکٹریٹ، چونکہ ایک خدمت کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ان کا، وہاں پر ہاسپیٹل ہے۔ کیا نظام، کیا سسٹم ہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے، باقی آپ لوگ کو واقف کرانا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر ضرورت ہو تو اپنی وسعت کے حساب سے وہاں پر جا سکتے ہیں، دیکھیے۔ اور میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کے اس ہاسپیٹل کو قوم اور سماج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون پیش کر سکیں، خدمت کر سکیں، اور ورنہ ڈاکٹر لوگ تو پیسہ بھی بہت لیتے ہیں۔ اب صرف پہلے زمانے میں حکیم ہاتھ کو اس طرح پکڑتے اور فوراً بیماری بتا دیتے تھے، آج کل اگر آپ فیور لے کے بھی پہنچیں گے تو 5 چیک اپ لکھے گا، جاؤ بلڈ ٹیسٹ کراؤ، یورین ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ۔
اس طرح کے بہت سارے فرضی باتیں ہوتی ہے، لیکن جو سچے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کام کرتے ہیں، جو ایگزیکٹ بیماری ہے اس کو دیکھ کر میڈیسن اویلیبل کراتے ہیں۔ اللہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی جائز مقاصد میں اور پھر اخیر کے اندر میں پورے گاؤں والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جوش اور جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ نے آپ کے جو بھی جائز مقاصد ہے اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ یہ مولانا ساجد صاحب اچھا کوما میں ہیں، ایک عالم دین کوما میں، ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ محمد معروف صاحب ہیں، دعائے مغفرت کی۔ اچھا یہ دعائے مغفرت پتہ چلا کہ یہ ہماری گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تو کسی مدرسے میں مغفرت کی دعا ہونے لگی، تو ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچتا ابھی 20 تاریخ کو ہی ہوا ہماری گاڑی کا، اللہ نے بچایا۔ پروگرام کر کے جا رہے تھے تو رات کو 3:30-4 بجے ڈرائیور کی آنکھ لگی، گاڑی 15 فٹ کھائی میں گری، تو یہ گردن میں سب میں چوٹ آئی، لیکن اللہ نے بڑے اس سے حادثے سے بچایا۔ تو جیسے ہی سوشل میڈیا میں صبح ڈال دیا بچوں نے، وہ انشورنس والوں نے ڈال دیا، وہ ہمارا دوستوں میں سے اس کو ہم نے بھیجا تو اس نے پورا پھیلایا۔ اب ایک مدرسے میں قرآن خوانی ہو رہی، مولانا عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بتاؤ زندہ ہیں کہ مرے؟ تب وہ فون کرتا، حضرت آپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہوں۔ تو ہیلو کس نے بولا؟ بولا نہیں میں قرآن خوانی کرا رہا تھا۔ نالائق تم فون ہی نہیں کرتے کم وقت، میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ تو ایسے بھی لوگ کہیں زندہ ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ محمد معروف صاحب ان کی شفا کے لیے دعا کریں، اور دعائے مغفرت ڈاکٹر اسماعیل مرحوم لکھا آپ نے۔ چلیے مولانا عمران صاحب، یہ نام ہے نا آپ کا؟ مولانا نعیم صاحب، بڑی محنت رہی آپ کی، میں بیمار ہو کر بھی آپ کے یہاں پروگرام میں پہنچا، یہ آپ کی محبت کی کھلی دلیل ہے۔ جب کوئی کسی سے بہت سچی محبت کرتا ہے تو اللہ راستہ نکالتا ہے۔ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کو، ہماری آمد کو بے پناہ قبول فرمائے۔ صدر صاحب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں پیش کی گئی ہے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال بد کی وجہ سے آج ہم پر یا اللہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ یا اللہ اس مبارک محفل میں بیٹھ کر ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری بدعملی کی سزا غزہ پٹی میں 17,000 معصوم بچے شہید کر دیے گئے، ان کو دی گئی۔ یا اللہ ان تمام بچیوں کو جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ غزہ پٹی، سرزمین انبیاء، لبنان، پوری دنیا میں جہاں پر بھی یا اللہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اس ظالموں سے اس دھرتی کو پاک و صاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے ایک مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کا ادب و احترام ہمارے دلوں کے اندر۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ دین کا کام جہاں پر بھی چل رہا ہے ہو رہا، جس اعتبار سے، جس نظریے سے، جس لیول پر، یا اللہ تو ان کو قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے، یا اللہ اس گاؤں کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ اس جلسے کی برکت سے دین کی فضا کو عام فرما، ہر گھر کے اندر دینداری کی فضا کو عام فرما۔ ہماری مائیں اور بہنیں، سماج کی بہو بیٹیاں، یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں دین کی فضا کو عام کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، دینی ماحول پیدا کرنے کی صحیح اور توفیق عطا فرما۔ اور ہمارا جوان طبقہ یا اللہ اپنی قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے، یا اللہ ان کو قرآن و سنت سے محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شراب جیسی گندی چیز سے ہمارے نوجوان نئی نسل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جوئے سے حفاظت فرما، بد نظری سے، بد نکاحی سے حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا ساجد صاحب اور معروف صاحب ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اور مرحوم اسماعیل صاحب ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے مومنین مومنات، ان تمام کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں پابند صلاۃ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنت سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ یقیناً ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے عقیدے کے اندر بھی کھوٹ پایا جاتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی درستگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، شیطان کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس گاؤں کے اندر میں یا اللہ مکتب کی شکل میں ایک ادارہ چل رہا ہے، یا اللہ اس ادارے کو اس گاؤں کے لیے، آس پاس کے گاؤں کے لیے، یا اللہ دین کی خدمت کے لیے مزید قبول فرما۔ جو لوگ محنت کر رہے ہیں یا اللہ دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول، ان کی تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو آرگنائز کرنے میں بڑی محنت کی، خصوصاً نوجوانوں نے، پوری بستی والوں نے، ان کے جائز اغراض و مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ معصوم ہیں، نہتے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، جیل میں ان کی زندگی تباہ ہو رہی، یا اللہ ان سے غیب سے رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے علماء کرام کو چن چن کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے، یا اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں ہو، پوری دنیا میں ہو، یا اللہ ان سب کو امن و سکون کا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نجی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی، یا اللہ ہر طرح سے ہمارے جائیداد کی، ہمارے دولت کی، ہمارے مسجد کی پراپرٹی کی، مکتب مدرسے کی پراپرٹی کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے۔ ہر اعتبار سے ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس نہیں رہے تو شریعت بھارت کے اندر یا اللہ اس کو پڑھنے پڑھانے والے یا اللہ کہاں سے ہوں گے؟ یا اللہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جس لیول کے ہیں، چھوٹے بڑے، ہر اعتبار سے، ہر شر و فساد سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اس چھوٹی سی مختصر سی محفل کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔